مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ آج کل لوگ ہمیں بتاتے ہیں نا کہ یہ ایکٹریس اور ایکٹریسز وغیرہ میں اس کا رواج بہت زیادہ، پلاسٹک سرجری کا رواج بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ بھائی اپنے جسم کے ساتھ کانٹ چھانٹ کیوں کر رہے ہو یار؟ یہ انسانی باڈی ہے، روبوٹ تھوڑی ہے کہ اس کو یہاں سے تراشا یوں کر دیا ادھر سے اس کے کس قدر خطرناک سائڈ افیکٹ ظاہر ہوں گے، چاہے ڈاکٹر کہہ بھی رہے ہو نا سائڈ افیکٹ نہیں ہے، پھر بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ قدرت کے ساتھ آپ کھیل رہے ہو، لیکن وہ سائڈ افیکٹ کا ان کو پتہ بھی ہوتا ہے، کینسر بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، شکل بگڑ بھی سکتی ہے پہلے سے بھی زیادہ، وغیرہ وغیرہ۔ مائیکل جیکسن مرا کیوں؟ اس کی بیس تھی پلاسٹک سرجری، کروا کے نا سرجریاں اتنی کروا لی تھی اس نے، سرجریز اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اس کے جو سائڈ افیکٹ اتنے زیادہ آنا شروع ہوئے کہ مسلسل پین کلر کھاتا تھا وہ، درد کی دوائیں، بالآخر 50 سال میں انتقال ہو گیا۔ جس عمر میں ہماری چوتھی ہوئی، یعنی اللہ معاف فرمائے، ایک تو یہ خواتین بیٹھی ہوتی ہیں غصہ کرتی ہیں، پھر وہ یعنی جس عمر میں میری شادی ہوئی، بھائی آپ کو پتا ہے نا، میری جب پہلی ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی، تو میں نے اپنے استاد سے کہا میں سوچ رہا ہوں میں بھی شادی کر لوں۔ تو انہوں نے کہا یہ اب تک کیا ہو رہا تھا؟ تو میں نے کہا یہ تو ایک تجربہ تھا کہ یہ اب تجربہ تھا کہ 3 ہو گئی، اب سوچتا ہوں کہ اب کیا کر لوں، میں شادی بھی کر لوں، اب کر لینی چاہیے۔ بڑے ہنسنے لگے یار۔ تو یہ تو خیر مذاق تھا، وہ بھی شادیاں ہی تھیں۔ یعنی میں اپنے آپ سے کمپیئر کروں اگر مائیکل جیکسن کو، تو بھائی مائیکل جیکسن کے پاس ڈاکٹر ہم سے اچھے، ڈائٹ پلان ہم سے، میں تو ابھی سموسے کھا کے آ رہا ہوں، دوپہر میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، اتنی شدید بھوک لگی، سموسے منگوائے، جلیبی منگوائی، چائے بنوائی، گھر والوں نے پوچھا کہ یہ سموسے میں کتنی کیلوریز ہوتی ہیں؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا کتنی کیلوریز ہوتی ہے، نہ مجھے اس کی اتنی گہرائی میں جا کے سموسہ کھانا ہے۔ وہ ڈائٹ پلان دیتے ہیں نا ڈاکٹر، آپ اتنی کیلوریز کھا سکتے ہیں۔ میں نے کہا اتنا میرا دماغ ابھی خراب نہیں ہوا ہے، کھا لو، بھوک لگ رہی ہے، ایوائڈ کرو تو اچھا ہے، سموسہ اچھی چیز نہیں ہے، بھوک لگ رہی تھی کھا لی ہم نے۔ یہ ہمارا ڈائٹ پلان ہے۔ اور میں تو بتاتا ہوں لوگوں کو، کل بھی میں کسی کو ڈائٹ پلان بتا رہا تھا، یہ کھایا کرو، وہ کھایا کرو، اس کا کہتا ہے سموسہ کیسا ہے؟ میں نے کہا نہیں کھایا کرو۔ کہہ رہا اگر ابھی آ جائے آپ کھائیں گے؟ میں نے کہا ہاں میں کھاؤں گا۔ اس نے کہا یہ کیوں؟ میں نے کہا بھائی بتانے کی چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ لیکن خیر میرا ڈائٹ پلان اتنا خراب نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہو، کیونکہ میں نے اگر سموسہ کھایا بھی ہے تو ناشتہ صبح کا کیا ہوا، دوپہر بالکل بھی کھانا کچھ بھی نہیں کھایا، بھوک سے پیٹ کمر کو چپکا ہوا تھا، اتنی بھوک لگ رہی تھی کہ یہ بیان نہیں ہو پاتا مجھ سے۔ تو ایسے میں ایک آدھ سموسے سے چلتا ہے وہ۔ اور جلیبی بھی کوئی یہ نہیں کہ پورا تھوبڑا کھا گیا جلیبیوں کا، 2-4 جلیبیاں کھا لیں بس سیٹ ہو گئے، فٹ فاٹ ہو گئے، باقی پھر بھی سموسہ نہ کھاتے زیادہ اچھا تھا۔ تو یہ ہمارا بتانا ابھی میرا مقصد ہے، یہ ہمارا ڈائٹ پلان ہے۔ کیا مائیکل جیکسن سموسہ کھا سکتا تھا؟ بھائی مائیکل جیکسن سموسہ تو دور کی بات، وہ تو اس کے لیے خودکشی تھی، وہ ہماری طرح پینڈو، صبح بھی ناشتے میں پراٹھا جو میں نے کھایا تھا، پراٹھا کھایا تھا۔ تو ہمارے ڈائٹ پلان کو مائیکل جیکسن سے اگر آپ کمپیئر کرو تو ہم خودکشی کر رہے ہیں، صحیح ہے نا؟ مائیکل جیکسن کہے گا کمبختو میں 25 سال سے ابلے ہوئے چاول کھا رہا ہوں۔ مائیکل جیکسن بزبان حال آج اگر زندہ ہوتا، یعنی زندہ کا مطلب عالم برزخ میں ہم سے رابطہ ہوتا اس کا، تو مائیکل جیکسن کیا کہتا؟ وہ کہتا کمبختو پیسہ میں نے کمایا، ڈاکٹر میرے پاس امریکن 1 نمبر کے بڑے بڑے ڈاکٹرز، اور ڈائٹ پلان میرا ایسا کہ 20 ڈاکٹروں نے بنا کے دیا تھا مجھے، جس میں بوائل سبزیاں اور بوائل چاول اور یا گوشت کی ایک اتنی کوانٹٹی اور پوری کیلوریز ڈبے پہ لکھی ہوئی ہوتی تھی کہ آج آپ نے اتنے ٹھمکے لگانے ہیں، اس حساب سے اتنی کیلوریز آپ لے سکتے ہو۔ وہ تو پوری کیلکولیشن ہوتی ہے ان کی، بھائی اتنا تھرکنا ہے نا، اس حساب سے 2 سموسے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایکسرسائز اور یوگا اور یہ ساری چیزیں اس کی ایسی ایکوریٹ تھیں، ہم دیسی لوگ اس کا تصور بھی بولو نہیں کر سکتے۔ اور ہمارا ڈائٹ پلان،
ہم بھائی جتنا بھی اچھا ڈائٹ پلان رکھ لیں, ہوا تو ہم یہی لے رہے ہیں نا, ڈیزل والی ہوا. کیا آپ کا کیا خیال ہے, یہ ہوا سے فرق نہیں پڑتا؟ میں تو دنیا میں سفر کرتا ہوں تو مجھے پتا چل جاتا ہے, جیسے ہی اچھی ہوا والے علاقے میں جاتے ہو آپ کی صحت اچانک ایسی زبردست خاندانی ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہوا کوئی ہلکی چیز تھوڑی ہے. اور ہم کون سی ہوا لے رہے ہیں؟ دم پر صرف لوگوں کو کچل نہیں رہے ہیں, جو ہوائیں چھوڑ چھوڑ کے مار رہے ہیں نا, ڈیزل والی ہوائیں, وہ الگ ہے. اور یہ سب چھوڑ رہے ہیں یہ ہوائیں. اور اس کے علاوہ جو پیٹ میں گیسیں بنتی ہیں, جو اوٹ پٹانگ چیزیں کھا کھا کے, وہ بھی فضا میں ہی جا رہی ہے سب کچھ. تو ہمارا پانی, ہماری ہوا, کچرے کے ڈھیر. ابھی وہ کسی نے ٹائٹ دھمکی دی ہے, سندھ حکومت نے انڈیا کو دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے جنگ کی نا, ہم تمہارا وہ حشر کریں گے جو ہم نے کراچی کا کیا ہے. انڈیا تھر تھرانا شروع ہو گیا, بولا بھائی گئے ہم تو گئے کام سے. ہماری حکومت بہت پاورفل ہے بھائی انڈیا سے, صرف ایک سندھ حکومت ہی کافی ہے. انہوں نے مثال دی بھی ہے, دیکھ رہے ہو, یہ حشر کریں گے ہم تمہارا. انڈیا ڈر گیا, بولا بھائی یہ تو بہت برا حال ہو جائے. اور یہ صرف دھمکی نہیں ہے, کر کے دکھایا انہوں نے, ان کے پاس ایک مثال ہے. تو اس ماحول میں ہم رہتے ہیں. تو مائیکل جیکسن اگر برزخ میں ہمارا اس سے رابطہ ہو, وہ کہے گا کمبختو, میرے پاس ڈاکٹر اتنے اچھے, ہائیجینک خوراکیں میری, پانی کتنا خاندانی, وغیرہ وغیرہ. اور ابھی تو میری اصل جینے کی زندگی شروع ہوئی تھی. جو پروگرام ہونے والا تھا اس کا کہتے ہیں کروڑوں کے ٹکٹ بک چکے تھے, اور میں مر گیا. اور یہ سموسے پکوڑے پھوڑنے والے, گندی ہوا میں جینے والے, گندا پانی پینے والے کمبخت اس عمر میں شادی کر رہے ہیں, چوتھی کر رہے ہیں. اور اس کو کہہ کیا رہے ہیں؟ شادی کہہ رہے ہیں اس کو. یہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری شادی ہو رہی ہے. تو اس کو تو تپن چڑھے گی کہ نہیں چڑھے گی مائیکل جیکسن کو؟ کیا خیال ہے؟ بولے گا بھائی یار. تو یہ جو مائیکل جیکسن کا بیڑا غرق ہوا تھا, یہ ویسے تو اللہ عبرت کا نشان بناتا ہے, دنیا کو دکھاتا ہے کہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے بھائی, میرے ہاتھ میں. یہ دنیا مسافر خانہ ہے. اصل تو یہ ہے, یہ بتانا ہے کہ یہ اس کے دنیا ایک سیکنڈ میں منہ موڑتی ہے بھائی, ایک سیکنڈ میں منہ موڑتی ہے. عزت شہرت سب سیکنڈوں میں چھنتی ہے انسان سے. موت سب فینش, اعمال ہیں جو آخرت میں جائیں گے آگے. لیکن اس کا کوئی ظاہری سبب بھی بنتی ہے نا, جب حادثے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ظاہری سبب بھی ہوتا ہے اس کا. تو ظاہری سبب کیا تھا اس کا؟ پلاسٹک سرجریاں اتنی کروا چکا تھا, تغییر خلق اللہ, اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا. یہ حرام ہے, ناجائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دانتوں میں جس نے خلا پیدا کیا نا, اس پر بھی اللہ کی لعنت. بعض لوگوں کے دانت چپکے ہوئے ہوتے ہیں, یہ اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا. خواتین زیادہ تر یہ کام کرتی تھیں. کسی کے دانت میں گیپ ہو تو اچھا لگتا ہے, وہ کسی کو کچھ پسند ہے, کسی کو کچھ پسند ہے. ہاں, کسی کے دانت منہ سے بہت زیادہ باہر آ رہے ہوں وہ صحیح کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ عیب ہے. عیب دور کرنا الگ چیز ہے, بیوٹی کے لیے کوئی کام کرنا الگ چیز ہے. آپ خوبصورتی کے لیے پلاسٹک سرجری نہیں کر سکتے. آپ ایکسیڈنٹ میں ناک ٹیڑھی میڑھی ہو گئی, یا قدرتی طور پہ بچہ معذور پیدا ہوا, اس کو سیٹنگ پہ لانا, الائنمنٹ صحیح کر دینا, الائنمنٹ ہی آؤٹ ہو کسی کی. اب میرے ایک داڑھ خراب تھی, میں ادھر سے کھا رہا ہوں, ڈاکٹر سے کہہ رہا ہوں بھائی ادھر سے بھی کھانے دو, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نہیں ادھر سے ہی کھاؤ. تو میں نے کہا الائنمنٹ کیا ہو رہی ہے؟ آؤٹ ہو رہی ہے مسلسل ادھر سے کھا کھا کے. تو مائیکل جیکسن کیا تھا, پلاسٹک سرجری کی وجہ سے اتنی بیماریاں مر گیا. وجہ کیا ہے؟ کیا اس کو پتا نہیں تھا اس کے سائڈ افیکٹ ہیں؟ جب مجھے اور آپ کو پتا ہے, مائیکل جیکسن کو نہیں پتا ہوگا. لیکن کیا ہے بھائی, اداکاروں میں رہ کے اور ڈانسر اور سنگروں میں رہ کے ترجیحات کیا ہو گئی؟ چینج. مائیکل جیکسن کیا بزرگوں میں رہتا تھا 24 گھنٹے کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, درود شریف پڑھ لو, ٹھیک ہے نا, آخرت کی باتیں. نہ سارا دن اس کا اٹھنا بیٹھنا ڈانسرز کے ساتھ تھا, ناچنے والوں کے ساتھ تھا. اور اس کے فین بھی کون تھے؟ جو اس کا ڈانس دیکھتے تھے. تو اس کے دل میں جو چیز سب سے زیادہ اہم تھی وہ یہ تھی کہ انسان اٹریکٹیو ہونا چاہیے, اس کی باڈی ایسی ہو دیکھنے میں کیا لگے؟ خوبصورت. یہ اس کا ذہن بن گیا تھا. ورنہ اللہ نے جس ڈیزائن کے ساتھ پیدا کیا اسی کو لے کے چلتا رہتا, لوگ اسی سے مانوس ہو جاتے. لیکن نہیں بھائی, وہ بیٹھتا ایکٹروں کے ساتھ,
ایکٹریسز کے ساتھ، تو ہر وقت یہ فنکار اداکاروں کے دل میں ہر وقت یہی چیز گھسی رہتی ہے، یہ تصویر. تبھی تو مجھے بہت برا لگتا ہے یہ جو میں چلتا ہوا جا رہا ہوتا ہوں، لوگ میری ویڈیو بنا کے ڈال دیتے ہیں، میں کہیں گھر سے نکلا ہوں یوں یوں کر کے، حالانکہ دہی لینے جا رہا ہوتا ہوں میں میری ویڈیوز آ رہی ہوتی ہے مفتی طارق مسعود، پھر دیوبند والے وہ نظم چلی ہوئی ہوتی ہے، ایسے ایسے جا رہا ہوں. مجھے بہت برا لگتا ہے یار، یہ مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو تم؟ لوگ سمجھتے ہیں دوبارہ جہلم جا رہا ہوں شاید، حالانکہ میں دہی لینے جا رہا ہوتا ہوں. آگے شوگر ہے نہیں دکھاتے، دہی لینے جا رہا ہوں. یہ ویڈیوز میں نہیں بناتا، یہ چھپ کے لوگ خفیہ کیمروں سے بناتے ہیں، اور مجھے اس سے بالکل یہ طرز بالکل پسند نہیں ہے. یہ علماء کی ترجیحات ہیں ہی نہیں بھائی، ایکشن بازیاں، شو بازیاں، ایکشن مارنا، یوں بیٹھے ہوئے ہیں مفتی صاحب، یوں جا رہے ہیں، پھر مفتی صاحب ادھر کو ٹرن مار رہے ہیں. تو یہ بری حرکت ہے. لیکن زیادہ یہ چیزیں ہونا شروع ہو جائیں تو آدمی کی سوچ بھی ایسی آہستہ آہستہ بننا شروع ہو جاتی ہے. جب میں بار بار اب کیمرے پہ اپنے آپ کو دیکھوں گا، یوں جا رہا ہوں، پھر یوں آ رہا ہوں، پھر یہ اسٹائل، اگر انسان اپنے دل پہ کنٹرول نہ کرے یا اللہ کی مدد ہٹ جائے تو پھر ترجیحات چینج ہو جاتی. پھر ہو سکتا ہے مجھے بھی شوق ہو، میں شو مارنے کے لیے خود سے بنانا شروع کر دوں. تبھی میں اپنے بچوں کو بہت بچاتا ہوں. میرے 2-3 بچے گئے اجتماع میں، کراچی اجتماع میں، وہاں کسی نے ان کو پکڑ کے نا ویڈیو بنا دی کہ مفتی صاحب کے بچے ہیں اور دیکھیں، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اجتماع میں آئے ہوئے ہیں، بیٹا تم کتنی شادیاں کرو گے، دوسرے پیچھے بیٹا تم کتنی شادیاں کرو گے. وہ بچے ہیں وہ بول رہے ہیں، مجھے بہت غصہ آیا. میں نے کہا یہ جس بندے نے یہ کام کیا ہے اس سے بچے خراب ہو جاتے ہیں. میں نے بچوں کو ٹائٹ کر کے رکھا ہوا ہے، کہیں بھی سفر پہ میرے ساتھ جاؤ یا کہیں بھی جاؤ، کسی کو ویڈیو بنانے نہیں دو، نہ سیلفی لینے دو. بچوں کی ابھی تربیت کی عمر ہوتی ہے، ابھی سے لوگ ان کو پروٹوکول دینا شروع کریں گے سیلفیاں، بچے کے دل میں شیطان تکبر پیدا کرے گا، یار تم تو بہت بڑی فلم ہو، تم تو بہت بڑی شخصیت ہو، لوگ تمہارے ساتھ سیلفیوں میں فخر محسوس کرتے ہیں. تو بچے کی ترجیحات کیا ہو جائیں گی؟ چینج. وہ عزت شہرت کو سب کو سمجھنے لگے گا، نہ بھائی نہ، ابھی تربیت کی عمر ہے. کچھ قابلیت پیدا ہو، کچھ بن کے دکھا دو تو اللہ عزت دے گا. وہ نیچرل ہے، ابھی آرٹیفیشل ہے، نیچرل نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے بہت سخت پابندی لگائی بھی. اور اگر میرے بچوں کی کوئی فیملی کی کہیں بھی ویڈیو آ رہی ہے، وہ میری مرضی کے بغیر آ رہی ہے، میری اجازت نہیں ہے اس میں. اب کب کس کو پکڑیں، قابو کریں؟ بچوں کو سختی سے منع کیا ہوا ہے. اور آپ لوگ بھی یہ اعلان سن لیں تاکہ یہ نیٹ کے ذریعے چلا بھی جائے لوگوں تک. بھائی میرے ساتھ بچے ہوں، فیملی ہو، کسی کو تصویر کھینچنے کی اجازت نہیں ہے. خیر، تو میں یہ کر رہا تھا مائیکل جیکسن کا یہ ذہن کیوں بنا؟ یہ ذہن اس لیے بنا کہ بھائی وہ بیٹھتا کن لوگوں میں تھا؟ ایکٹروں میں، اداکاروں میں. خود بھی ایکٹر تھا، ڈانسر تھا. تو اداکاروں کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس چیز کی ہوتی ہے؟ اپنی بیوٹی. کیا خیال ہے بھائی؟ ہینڈسم نظر آئیں، خوبصورت نظر آئیں، لہذا وہ کروڑوں روپے اڑا دیتے ہیں اس کے اوپر. 99 سال کے بھی ہو جائیں گے، وہ کہیں گے میں ہیرو ہی آؤں فلم میں نانا دادا بن کے نہ آؤں. کوئی مجبوری میں آ رہا ہو ایک الگ بات ہے، خواہش اس کی نہیں ہوتی. لیکن نارمل جو آدمی ہوتا ہے، عام آدمی، وہ ہر چیز زمانے کے ساتھ ساتھ ایکسپٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ جب دادا بنے گا تو کہے گا میں دادا نظر آؤں، نانا بنے گا تو کہے گا کوئی بات نہیں میں نانا نظر آؤں. وہ کہے گا بھائی میں ماموں بنوں گا تو میں کیا نظر آؤں؟ ماموں نظر آؤں. اس کو اس سے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی اس کو اس، اور وہ خوش رہتا ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. ہم چاروں طرف جس ماحول سے گزرتے ہیں نا، جو ماحول ہمیں نظر آتا ہے، ہماری ترجیحات اسی حساب سے چینج. دیکھو یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورت ہیں اگر اعتدال میں رہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال، حدیث میں آتا ہے اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. تو اگر کوئی فزیکل فٹنس کا خیال کرتا ہے تو اچھی بات ہے، آپ دیکھنے میں اچھے نظر آئیں، لیکن اس کو کھوپڑی پہ مسلط نہ کرے کہ آپ کی اصل ترجیحات ہی یہی ہیں، بس دنیا پیدا ہی آپ اس لیے ہوئے ہو. یہ غلط ہے بھائی، یہ ہدف نہیں ہو سکتا. اس کو آپ دنیا کا مقصد نہیں بنا سکتے. اللہ نہ کرے کل فالج ہو گیا تو کیا ہوگا؟ آپ تو ڈپریشن میں مر جاؤ گے. ایک نارمل رکشے چلانے والے کو فالج ہو جائے، کہیں گے اللہ کی قدرت ہے بھائی کیا کریں، بس الائٹمنٹ تھوڑی سی آؤٹ ہو گئی ہے تو اب بس اسی پہ گزارا کرتے ہیں. لیکن جس کی زندگی کا ہدف ہی ہو تو وہ تو پھر گیا کام سے. تو چاروں طرف جو ماحول ہوتا ہے نا، ہماری ترجیحات اسی میں.
ایک مدرسہ ہے, بڑا مشہور مدرسہ, میں نام نہیں لوں گا, ان مدرسے کے ٹیچروں کی تنخواہیں کم تھی نا. مدرسے کے محتمیم کا خیال یہ تھا کہ تنخواہیں کم ہیں, خیال یہ تھا, کیونکہ وہ اکثر اساتذہ باتیں کرتے رہتے تھے, یوں ہیں مدرسے میں, یوں یہ ہمیں سہولت نہیں مل رہی. تو ان مدرسے والوں نے ٹیچروں کی تنخواہیں ڈبل کر دی. تنخواہیں کیا کر دی؟ ڈبل. سب کی تنخواہ ڈبل ہو گئی کہ بھائی اب سکون اطمینان کے ساتھ مدرسہ, ہنسی خوشی, اب سب محتمم سے خوش ہوں گے, ناظم سے سب خوش ہوں گے. 2-4 سال کے بعد جو ہے ہمارے بڑے حضرات اس مدرسے میں گئے, انہوں نے بولا بھائی آپ نے ماشاءاللہ تنخواہیں ڈبل کی, اس کا آؤٹ پٹ کیا آیا؟ انہوں نے کہا 0 رزلٹ. اب بھی وہی فسادات ہیں, اب بھی وہی ناشکری کی باتیں ہیں جو پہلے تھیں. کیوں ہوا یہ کہ جب سب کی تنخواہ ایک ساتھ بڑھی ہے نا, تو جو کمپٹیشن پہلے چل رہا تھا گھروں میں, وہی کمپٹیشن اسی سپیڈ سے شروع ہو گیا. مثال کے طور پر جب تنخواہ کم تھی تو سب کے گھر میں دال پکتی تھی, تو سب استاذوں کی بیویاں دوسروں کے گھروں میں جا کے دیکھتی تھی کہ اس کے گھر میں بھی دال ہے, ٹماٹر والا تڑکا ہے, ہمارے گھر میں بھی دال ہے, لیکن ہم تھوڑی سی دال کے ساتھ, ایک میں مثال دے رہا ہوں, ہم جو ہے تھوڑا سا ہمارا زیادہ اچھا کھانا ہوگا, ان کے ہاں ڈنر سیٹ ہے اتنے ہزار کا, ہمارے ہاں ان کے 50,000 والا ہے, ہمارا 55,000 والا ہے, ہمارا پاؤں تھوڑا سا اونچا ہے, ان کے صوفے جو ہیں وہ اتوار بازار سے انہوں نے خریدے ہیں, ہم نے طارق روڈ سے خریدے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ کمپٹیشن چل رہا تھا. جب سب کی ڈبل ہو گئی تنخواہیں تو کمپٹیشن اسی حساب سے ڈبل ہو گیا, تو کوئی رزلٹ بولو نکلا ہی نہیں. یہ تو میں نے ایک مدرسے کی مثال دی ہے, لیکن ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے, ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے. آپ ناظم آباد میں رہتے ہیں, آپ ناظم آباد کے حساب سے آپ چاہیں گے کہ میں سب سے سپیریئر ہوں. آپ ڈیفنس میں جائیں گے تو آپ کی ترجیحات چینج ہو جائیں گی. اب آپ کہیں گے میں یہاں سب سے آگے نکلوں, یہاں میں آگے نکلنے کی کوشش کروں, اور انہی ترجیحات میں انسان زندگی گزارتا ہے. اور قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر. تکاثر کا مطلب ہی ایک دوسرے سے مختلف چیزوں میں آگے نکلنا. فرمایا اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں اس چیز نے غافل کر دیا ہے, اور یہ غفلت کب ختم ہوتی ہے؟ حتی زرتم المقابر, جب تم قبروں میں جا پہنچتے ہو, پھر پتہ چلتا ہے بھائی ہم کس چیز پہ ٹائم ویسٹ کرتے رہے. ان چیزوں میں لگنا تو چاہیے تھا, لیکن ان چیزوں کو منزل نہیں بنانا چاہیے تھا. ہم نے تو پاگل پن کیا. اب دیکھو مائیکل جیکسن کہے گا یار میں تھوڑا بہت خوبصورت بن کے زندگی گزار لیتا, مجھے اس کو ہدف نہیں بنانا چاہیے تھا. مرنے کے بعد یہ کہے گا. آپ جو اس کی ویڈیوز دیکھ رہی ہیں نا, وہ آج کی دیکھ رہے ہیں, خوش نظر آ رہا ہے, تھرک رہا ہے, ڈھجن کلابازیاں کھا رہا ہے, تو آج دیکھ رہے ہیں کتنا کامیاب انسان تھا. اب بولو نہیں ہے بھائی, اب نہیں ہے. اب اس کو زندہ کر کے پوچھا جائے, بولے گا میرا تو پروگرام اڑ گیا, مجھ سے اچھا وہ ٹھیلے ٹماٹر والا ہے جو اب تک زندہ ہے, شام کو دودھ پتی پیتا ہے, منجی پہ لیٹ کے سو جاتا ہے. وہ کہے گا میں وہ بنا دو مجھے زیادہ اچھا ہے, کم از کم زندہ تو ہے نا بھائی. زندگی سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ جو مائیکل جیکسن کی عمر کو کراس کر کے زندہ رہے وہ زیادہ کامیاب ہیں بنسبت اس کے جو کروڑوں روپے کما کے 50 سال میں مر گیا. تو زندگی سے بڑی کوئی نعمت تھوڑی ہو سکتی ہے. تو قرآن کہتا ہے حتی زرتم المقابر, جب تم قبروں میں جا پہنچتے ہو تو تمہیں پتا چلتا ہے کہ ہم نے تو زندگی برباد کر دی, بیڑا ہی غرق کر دیا ہم نے تو.